بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا واسطہ چچی، پانی اور کچھ کھانے کو دے دو، مجھے روزہ کھولنا ہے۔ میں روزے سے تھی جب چچی نے مار کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ باہر سے مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی، پر چچی نے کچھ نہ دیا۔ جب آدھی رات ہو گئی اور بھوک و پیاس سے میری جان نکلنے لگی تو میں نے سجدے میں گرتے کہا، مالک تو معجزوں کا رب ہے، میرے ساتھ معجزہ کرتے۔ ابھی سجدے میں تھی کہ اچانک چچی کی چیخ و پکار پر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھلا اور باہر گئی تو خدا کا انصاف دیکھ پتھر ہو گئی۔ نورین نے کامتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی لگائی اور جلدی سے الماری کے پیچھے جا چھپی۔ باہر زبیدہ چچی کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، نورین کہاں مر گئی ہے؟ اگر آج تو ہاتھ نہ آئی تو میں چچا سے کہہ کر تجھے گھر سے نکلوا دوں گی۔ نورین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ صبح سے ایک نوالا بھی اس کے پیٹ میں نہیں گیا تھا اور اب افطار کا وقت قریب تھا، لیکن چچی نے اسے باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نہ جانے آج پھر اسے کیا سزا دی جانی تھی۔ چچی دروازہ پیٹنے لگی، یہ دروازہ کیسے بند ہوا؟ نورین فوراً باہر نکل، ورنہ میں صابر بھائی سے کہہ کر تجھے وہ سبق سکھاؤں گی جو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ نورین کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس کا جسم اتنا نڈھال تھا کہ ہلنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک دن پہلے کا منظر گھوم گیا جب چچی جان نے غصے میں آ کر اس کے کھانے کی پلیٹ فرش پر پھینک دی تھی۔ یہ گھر تیری ماں کا نہیں ہے کہ تو یہاں آرام سے بیٹھ کر کھائے پیے، کام کیا کر ورنہ روٹی کے بھی لائق نہیں رہے گی۔ چچا گھر پر ہوتے تو کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے، مگر چچی کی زبان اور آنکھوں کی تیزی کے آگے وہ بھی خاموش ہو جاتے۔ نورین آنکھیں بند کیے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے صبر دے۔ عین اسی لمحے دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور چچی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا چمٹا تھا، آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ یہاں چھپی تھی تو؟ آج دیکھتی ہوں تو کیسے بھاگتی ہے۔ نورین نے دیوار کے ساتھ لگ کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر چچی نے اس کا بازو زور سے کھینچا۔ تو سمجھی ہے کہ روزہ رکھ کے تو فرشتہ بن گئی؟ یہ سب ڈھونگ ہے، جا کے برتن دھو، اور ہاں افطار کے لیے کچھ مت مانگنا، سمجھی؟ نورین نے پلکوں پر آنسوں کا بوجھ ضبط کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر جب چچی نے اسے مزید دھکا دے کر باورچی خانے کی طرف دھکیلا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ چچی خدا کے واسطے آج روزہ ہے، کم از کم پانی ہی دے دو۔ چچی کی آنکھوں میں طنز اتر آیا، پانی چاہیے؟ جا کے آسمان سے مانگ، دیکھتی ہوں تیرا خدا تجھے کیسے پانی دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نورین کو گھسیٹ کر اسٹور روم میں دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نورین زمین پر گر گئی، اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باہر افطار کی اذان کی آواز گونجی اور نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے سنا تھا تو ہر کسی کی سنتا ہے، تو مجھے بھی سن لے۔ نورین سجدے میں گر کر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک باہر سے چچی کی چیخ سنائی دی۔ نورین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آخر یہ کیا معجزہ تھا؟ آہ بچاؤ، کوئی مجھے بچائے۔ نورین نے حیرت سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ چچی کی آواز میں ایسی دہشت تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کے قریب گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ باہر برتن گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی کسی سے الجھ رہا ہو۔ چچی کی چیخیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ نورین کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی، چچی دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ مگر چچی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سب خاموش ہو گیا۔ نورین کو ایسا محسوس ہوا جیسے گھر پر کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ وہ سہمی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ اندھیرے کمرے میں تنہا، بھوکی پیاسی اور خوف زدہ، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال دے۔ کچھ لمحوں کے بعد صابر چچا کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کیا ہوا؟ زبیدہ کی کمزور سی آواز آئی۔ وہ نورین نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ یہاں تھی، اچانک میرے پیچھے آ کر مجھ پر وار کیا، میں کسی طرح بچی۔ نورین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔
چچی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ تو یہاں بند تھی۔ چچا کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ کیا؟ نورین نے؟ زبیدہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے اسے اسٹور روم میں بند کیا تھا، مگر جیسے میں پلٹی وہ میرے پیچھے تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ چچی جھوٹ بول رہی تھی، مگر چچا یقین کر چکے تھے۔ دروازہ دھڑم سے کھلا۔ چچا غصے میں لال ببو کا ایک ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیے کھڑے تھے۔ نورین کام گئی۔ بدتمیز لڑکی، تو نے میری عزت پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ چچا دہاڑا۔ نورین روتے ہوئے بولی، چچا میں بے قصور ہوں، میں تو اندر بند تھی۔ مگر صابر چچا کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے دروازے تک لے آئے۔ نکل جا میرے گھر سے، آج کے بعد اس دہلیز پر قدم بھی رکھا تو جان سے مار دوں گا۔ نورین کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ چچا میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زبیدہ چچی دروازے پر کھڑی تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ جا کے اپنے اللہ سے فریاد کر۔ نورین کے قدم بے جان ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ رات کی تاریکی میں وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ رمضان کی پرنور رات میں چاند کی روشنی اس کے آنسوں کو چمکا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ سڑک ویران تھی اور اس کے آزمائش کی نئی منزل شروع ہو چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں نورین بے مقصد سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، پیروں میں تھکن اور دل میں بے یقینی کا طوفان تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، مگر اس کے لیے یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام بن چکا تھا۔ افطار کے وقت جب ہر گھر میں دسترخوان سج چکے تھے، وہ بھوکی پیاس سے نڈھال اور بے سہارا تھی۔ وہ کبھی کسی دروازے کے قریب جا کر رکتی، مگر ہمت نہ ہوتی کہ کسی سے مدد مانگے۔ ہر بار جب ہونٹوں پر التجا آتی، اسے چچی کا زہریلا جملہ یاد آ جاتا، جا کے اپنے اللہ سے فریاد کر۔ یا اللہ، تو نے کہا تھا کہ تو سب کی سنتا ہے، میری کیوں نہیں سن رہا؟ وہ دل ہی دل میں سوال کرتی، مگر جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچ گئے، جہاں افطاری کے بعد بھی چہل پہل باقی تھی۔ اس کے قدم خود بخود ایک ٹھیلے کے قریب جا رکھے، جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص مختلف قسم کے شربت بیچ رہا تھا۔ نورین کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ پانی کی طلب اس کے جسم کو مزید کمزور کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے آہستہ آواز میں بولی، بابا کیا آپ مجھے ایک گلاس پانی دے سکتے ہیں؟ ٹھیلے والے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نورین کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور آنکھوں میں تکلیف کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، بیٹی پانی کیوں، یہ شربت پیو، بہت تازگی دے گا۔ نورین نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ خوشبودار شربت کی ٹھنڈی بوندیں اس کے ہونٹوں سے ٹکرائیں اور جیسے اس نے پہلا گھونٹ پیا، ایک انجانی بے ہوشی اس پر چھانے لگی۔ اس کا سر چکرایا، نظر دھندلانے لگی اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ بابا یہ، نورین کے ہونٹوں سے بمشکل کچھ الفاظ نکلے، مگر اگلے ہی لمحے سب تاریک ہو گیا۔ ٹھیلے والے نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر دوڑ کر نورین کو سہارا دیا۔ چلو کام ہو گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اپنے ارد گرد کی نظروں سے بچتے ہوئے اسے جلدی سے اپنے ٹھیلے کے پیچھے لے گیا۔ جلدی کرو، اس کو بوری میں ڈالو، اس نے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک عورت جو شاید اس کی بیوی تھی فوراً آگے بڑھی اور نورین کے بے جان وجود کو دیکھ کر بولی، بڑی خوبصورت ہے، اچھا مال ہے؟ ٹھیلے والا ہنسنے لگا، ہاں، اور ایسے مال کی اچھی قیمت بھی ملے گی۔ جلدی کرو، اسے بوری میں ڈال کر لے چلتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ نورین بے سود پڑی تھی، نہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ جانتی تھی کہ اب اس کا مقدر کہاں جا رہا ہے۔ رات کے سائے میں دو ظالم ہاتھ اسے اٹھا کر نامعلوم اندھیرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ نورین کی بے ہوشی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش میں جیسے روشنی کی تیز چمک نے اس کی پلکیں جلا دی ہوں۔ جسم میں ایک عجب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی بھاری چیز میں لپٹی ہوئی ہو۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے ذہن پر زور دیا، مگر دماغ دھندلا رہا تھا۔ جاگ گئی؟ ایک کرخت مردانہ آواز نے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا۔ نورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمزوری کے باوجود حرکت کرنے کی کوشش کی،
مگر جیسے ہی اس نے پہلو بدلا احساس ہوا کہ وہ ایک بوری میں قید ہے۔ چھوڑو مجھے، میں کہاں ہوں؟ وہ چیخنے لگی، مگر کسی نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ بس چپ کر جا، زیادہ آوازیں نکالی تو تیری قیمت گر جائے گی، ایک عورت کی بے رحم آواز سنائی دی۔ نورین کا جسم خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے بوری کے اندر سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے التجا کی۔ ٹھیلے والے نے کہکا لگایا، ارے بی بی، ہم تو صرف بیوپاری ہیں، ہمارا کام خرید و فروخت ہے، اور آج قسمت نے ہمیں تو جیسا نایاب مال دیا ہے۔ نورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے واسطے؟ ٹھیلے والے کی بیوی نے زہر خند انداز میں ہنستے ہوئے کہا، یہاں اللہ کا کوئی واسطہ نہیں، صرف روپے پیسے کا واسطہ ہے۔ نورین کے رگو پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ ٹھیلے والے نے بوری کو گھسیٹ کر زمین پر پٹخا۔ وہ ابھی آنے والا ہے، وہ لے جائے گا اسے۔ نورین کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، کام کا مال ہے، 50,000 دے سکتا ہوں۔ 50,000؟ ڈیرے والا جھٹ سے بولا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی، کم از کم 70,000 دو۔ نورین کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ لوگ اسے بیچ رہے تھے جیسے وہ کوئی جانور ہو۔ اچھا 60,000، بس یہی آخری قیمت ہے، اس شخص نے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی لہراتے ہوئے کہا۔ ٹھیلے والا اور اس کی بیوی نے نوٹوں کو چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لے جا اسے۔ نورین نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ بس چپ، اب تیرا مالک میں ہوں۔ اندھیرے میں اسے گھسیٹ کر ایک گاڑی میں ڈالا گیا۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے اور باہر کا کوئی منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد جب نورین کو ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی۔ روشنی مدھم تھی، مگر جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گرا۔ سامنے دیواروں پر رنگین پردے جھول رہے تھے، زمین پر جگہ جگہ قالین بچھے تھے، اور کمرے کے باہر سے عورتوں کی مدھم ہنسی اور موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ بند تھا۔ اچانک باہر سے ایک آواز آئی، یہ نئی لڑکی ہے، آج رات اس کا پہلا گاہک آئے گا۔ نورین کے پورے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کسی کوٹھے پر تھی، اس کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ ہر رات جب کوئی گاہک اس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، وہ چیخ کر کہتی، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ کچھ لوگ ہنستے، کچھ غصے میں آ کر دروازہ پیٹتے اور کچھ اسے پاگل سمجھ کر واپس چلے جاتے، لیکن نورین نے ہار نہیں مانی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں، مگر اللہ ضرور اس کے ساتھ ہے۔ یہ لڑکی بہت سرکش ہے، نائکا نے غصے سے کہا۔ اتنے دن ہو گئے مگر ابھی تک اپنا نصیب قبول نہیں کیا۔ نورین نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ میرا نصیب نہیں، میرا نصیب وہی ہے جو میرا رب چاہے گا۔ کوٹھے کی باقی عورتیں حیرانی سے اسے دیکھتی تھی، کچھ کے دل میں رحم آتا، کچھ اس کی ہمت پر رشک کرتی اور کچھ طنزیہ ہنستی۔ اللہ کے دوست، یہاں کوئی اللہ کا بندہ نہیں آتا۔ نورین راتوں کو سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ تو نے ہمیشہ اپنے بندوں کو آزمائش کے بعد نوازا ہے، مجھے بھی میرے آزمائش میں سرخرو کر دے۔ لیکن حالات نہیں بدلے۔ ایک دن کوٹھے پر ایک امیر آدمی آیا، اس کا لباس قیمتی تھا، آنکھوں میں غرور اور ہاتھ میں پیسوں کی گڈی۔ نائکا نے اس کے سامنے نورین کا تذکرہ کیا، یہ لڑکی نئی ہے مگر نافرمان بھی، لیکن تمہارے جیسے آدمی کے لیے شاید یہ سر جھکا دے۔ نورین نے اسے حقارت سے دیکھا، مگر وہ شخص مسکرا کر کہنے لگا، میں خرید لوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے، پیسہ ہر ضد توڑ دیتا ہے۔ نورین کے اندر نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ پیسہ ایمان نہیں خرید سکتا، پیسہ صبر نہیں خرید سکتا، پیسہ اللہ کے کرم کو نہیں خرید سکتا۔ وہ شخص زور سے ہنسا، یہ سب باتیں کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ نورین کا دل لرز گیا، مگر اس نے نظریں جھکا کر کہا، پھر دیکھ لینا حقیقت کون سی ہے۔ نائکا نے پیسوں کی گڈی ہاتھ میں پکڑی اور سودا طے ہو گیا۔ نورین کی قسمت کا ایک اور ورق پلٹ گیا۔
اب اسے پھر کسی نئی منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ نورین نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے، مجھے اس قید سے نکال دے۔ گاڑی کے اندر وہ امیر شخص اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز خرید کر لے جا رہا ہو۔ اب تو قسمت سے بھی نہیں بچ سکتی، جتنا چاہے ضد کر لے، وہ طنزی انداز میں بولا۔ نورین نے گہری سانس لی، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اگر آج میں نہ بھاگی تو کبھی نہیں بچ سکوں گی۔ وہ جلدی سے بولی، مجھے واش روم جانا ہے، پلیز گاڑی روک دیں۔ وہ شخص حیران ہوا، ابھی یہاں تو کچھ بھی نہیں، برداشت نہیں ہو رہا، نورین نے لرزی آواز میں کہا۔ وہ شخص کچھ لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بیزاری سے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک دی۔ جلدی کر، زیادہ وقت نہ لگا۔ نورین نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی باہر نکلی اس نے چمکتی ہوئی کار کے پہیوں پر نظر ڈالی، پھر ارد گرد پھیلے جنگل کو دیکھا۔ یہی موقع تھا۔ وہ نرمی سے چلتی ہوئی جھاڑیوں کے پیچھے گئی اور جیسے ہی وہ شخص لاپرواہی سے فون نکال کر مصروف ہوا، نورین نے موقع دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ اندھیرے جنگل میں وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، کانٹے اس کے پیروں میں چبھ رہے تھے، ٹہنیاں اس کے چہرے پر نشان ڈال رہی تھی، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر آج میں رک گئی تو ساری زندگی رک جاؤں گی۔ پیچھے سے وہ شخص چیخا، رک جا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نورین اور تیز بھاگی، سانسیں پھولنے لگی، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ پتھروں پر گری، کانٹوں میں الجھی، مگر وہ بھاگتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد اس کے پیچھے قدموں کی آواز دھندلی ہونے لگی، شاید وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ اب وہ ایک سنسان جنگل میں تھی، جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی روشنی۔ نورین ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے بدن میں ایک بھیانک درد دوڑ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ یا اللہ، تو نے مجھے ان ظالموں سے بچا لیا، مگر اب میں کہاں جاؤں؟ آسمان پر چمکتا چاند اس کے آنسوں کو منعکس کر رہا تھا۔ اچانک کہیں دور سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نورین کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ شخص دوبارہ اسے ڈھونڈنے آ گیا تھا؟ یا اللہ، اب کون تھا؟ درختوں کے سائے میں ایک ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ پہلے تو نورین کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر روشنی قریب آتی گئی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو سفید لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نورانی چمک تھی، آنکھوں میں عجب سی نرمی اور سکون تھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جو وہ آہستہ آہستہ گرا رہی تھی۔ نورین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ عورت کون تھی؟ کیا وہ واقعی اس کی مدد کے لیے آئی تھی یا یہ بھی کوئی دھوکہ تھا؟ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی تو یہاں اکیلی کیوں ہے؟ تو اتنی بے چین کیوں ہے؟ نورین نے اپنے آنسو پونچھے اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بھاگ رہی ہوں، کسی کے ظلم سے، اپنے نصیب کے اندھیرے سے۔ عورت نے آہستہ سے کہا، چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ نورین نے کچھ لمحے سوچا، مگر عورت کی آنکھوں میں اتنی شفقت اور سکون تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ کپ کپاتے قدموں کے ساتھ عورت کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، راستہ روشن ہوتا گیا۔ یہ جنگل تھا، مگر یہاں کے درخت کسی خواب کی طرح روشن لگ رہے تھے۔ زمین پر شبنم کا لمس تھا اور فضا میں سکون تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا اور اندر کا منظر دیکھ کر نورین حیران رہ گئی۔ یہ گھر کسی جنت کے ٹکڑے سے کم نہ تھا۔ اندر ہر چیز خوبصورت، چمکدار اور روحانی سکون سے بھری ہوئی تھی۔ سفید دیواریں، خوشبو بکھیرتی ہوئی ہوا اور ایک ایسا ماحول جو نورین نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ عورت نے اسے ایک نرم قالین پر بٹھایا اور کہا، بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، پہلے کچھ کھا لے۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل بھوکی تھی اور اب یہ کھانے کی مہک اس کے برداشت سے باہر تھی۔ عورت نے اس کے سامنے تازہ روٹی، شہد اور دودھ رکھا۔ نورین نے لرزتے ہاتھوں سے کھانے کو چھوا، مگر پھر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ مجھے ایک جے نماز دیجیے، میں پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ عورت نے مسکرا کر جے نماز اس کے سامنے بچھا دی۔ نورین نے جیسے ہی سجدہ کیا، ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جسے اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔
مگر جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دوبارہ اسی کوٹھے پر تھی جہاں سے وہ بھاگی تھی، وہی دیواریں، وہی کہکے اور وہی بدبودار کمرہ۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ جائے نماز جو چند لمحے پہلے اس کے سامنے تھی اب نہیں تھی۔ وہ سفید لباس والی عورت جس کی آنکھوں میں محبت تھی اب سامنے کھڑی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھی اور اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ نورین کی آواز کپ کپانے لگی۔ عورت نے زہر خان ہنسی کے ساتھ کہا، میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی نجات سمجھا تھا۔ نورین کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ عورت نے کہکا لگایا اور نائکا کے ہاتھ میں نوٹ تھما دیے۔ یہ لڑکی اب تمہاری ہے۔ کام مکمل ہوا۔ نورین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ یہ عورت اسے بچانے نہیں بلکہ بیچنے آئی تھی۔ یہ سب دھوکا تھا۔ تم نے مجھے اللہ کے نام پر ورغلایا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے۔ عورت نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ بیچاری، تو بہت بھولی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی ذات ہر کسی کو نوازتی ہے اور اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، ان نوٹوں کی شکل میں۔ نورین کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی، مگر یہاں تو ایک اور ہی جال بچھا ہوا تھا۔ نائکا نے آگے بڑھ کر نورین کا بازو زور سے پکڑا۔ اب تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اب تو ہماری ملکیت ہے۔ نورین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر نائکا کے مضبوط ہاتھوں میں وہ بے بس تھی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے، وہ چیخی، مگر ارد گرد کھڑے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی کی آنکھ میں رحم نہ تھا۔ یہاں خدا کی باتیں مت کر، نادان لڑکی، نائکا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہاں ہر چیز پیسے پر چلتی ہے اور تیری قیمت لگ چکی ہے۔ نورین کی آنکھوں میں بے یقینی، خوف اور بے بسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اللہ میرا دوست ہے، وہ مجھے یہاں سے نکالے گا۔ عورت پھر ہنسی۔ ہاں، جیسے اس نے تجھے میرے ذریعے نکالا تھا۔ نورین کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا واقعی کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا؟ کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک امید کی کرن باقی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ اللہ کی آزمائش لمبی ہو سکتی ہے، مگر وہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں۔ ہر دن ایک نئی اذیت تھی، ہر رات ایک نیا خوف۔ ہر بار جب کوئی دروازے پر آتا اس کا دل دہل جاتا۔ وہ نائکا کی قید میں تھی اور کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس، میں اب اور نہیں سہ سکتی۔ ایک رات جب سب نیند میں تھے، نورین نے خاموشی سے اپنی چادر لی اور کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ نیچے گہری تاریکی تھی، مگر یہ اندھیرا اس کی زندگی کی اذیت سے کم خوفناک لگ رہا تھا۔ اگر میں یہاں سے نہ نکل سکی تو میں مر جاؤں گی، اور اگر مرنا ہی مقدر ہے تو میں اپنی عزت بچا کر مروں گی۔ اس نے کھڑکی کے کنارے کو مضبوطی سے تھاما اور ایک لمحے کے لیے اللہ کا نام لے کر خود کو نیچے گرانے کی کوشش کی، مگر عین اسی وقت کسی نے پیچھے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ نائکا کی غصیلی آواز گونجی۔ نورین نے چیخ کر کہا، مجھے مرنے دو، مجھے تمہارے اس جہنم میں نہیں رہنا۔ نائکا نے اسے زور سے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا۔ اتنی آسان موت نہیں ملے گی تجھے، تو جیسی ضدی لڑکی کو تو میں دوگنی قیمت میں بیچوں گی۔ نورین کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر آئے۔ میں یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی، یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلے کچھ دن وہ مکمل خاموش ہو گئی۔ کھانا نہ کھاتی، پانی نہ پیتی، کسی سے بات نہ کرتی۔ نائکا کو فکر ہونے لگی، یہ مر نہ جائے ورنہ میری ساری کمائی ڈوب جائے گی۔ مگر نورین نے مرنے کا ایک اور راستہ چن لیا۔ ایک رات اس نے اپنے کمرے میں موجود کانچ کی بوتل کو زمین پر زور سے مارا اور اس کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ اگر میرا وجود ہی میرے لیے قید بن گیا ہے تو میں خود اسے ختم کر دوں گی۔ اس نے کانچ کے نکیلے ٹکڑے کو اپنی کلائی پر رکھ کر دبانے ہی والی تھی کہ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ پکڑو اسے، نائکا نے چلا کر کہا۔ دو نوکرانیاں آگے بڑھیں اور اس کے ہاتھ سے کانچ چھین لیا۔ نورین نے انہیں جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ اب بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہ تو واقعی مرنے کے قریب ہے، ایک نوکرانی بولی۔ نائکا نے غور سے نورین کو دیکھا۔
اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اب یہ کسی کام کی نہیں، اگر مر گئی تو پولیس کیس بن جائے گا، اسے ختم کرو۔ ختم کرو؟ نورین نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں؟ نہیں، اسے مارنے کی ضرورت نہیں، بس سمجھو کہ مر چکی ہے، نائکا نے اطمینان سے کہا۔ اسے بوری میں ڈالو اور کچرے کے ڈھیر پر پھینکو۔ نورین میں احتجاج کی بھی سکت نہیں تھی۔ اسے لگا کہ اب یہ واقعی اس کی زندگی کا اختتام ہے۔ وہ نیم بے ہوشی کی عالم میں تھی جب انہوں نے اسے بوری میں ڈالا، بند کیا اور رات کے اندھیرے میں ایک کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی بوری میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ اندھیرے میں چند آوارہ کتے بنبناتے پھر رہے تھے، لیکن کوئی یہ جاننے کے لیے رکنے کو تیار نہ تھا کہ بوری کے اندر کون ہے۔ صبح کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی جب ایک عمر رسیدہ جوڑا جو وہاں روزانہ کچرا چننے آتا تھا اس گلی میں پہنچا۔ مرد نے بوری کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کچھ بڑا سا سامان پڑا ہے، دیکھو تو صحیح۔ عورت نے قریب جا کر بوری کو غور سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے اندر کچھ ہلکا سا حرکت کر رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے بوری کی گرہ کھولی اور جیسے ہی اندر جھانکا اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ تو کوئی لڑکی ہے۔ بوڑھا آدمی فوراً آگے بڑھا اور بوری کھینچ کر کھولی۔ اندر ایک زرد چہرہ، نڈھال جسم اور خشک ہونٹوں والی لڑکی پڑی تھی جو بے ہوش تھی۔ یہ زندہ ہے؟ عورت نے گھبرا کر پوچھا۔ مرد نے کانپتے ہاتھوں سے نورین کی نبض چیک کی۔ کمزور بہت ہے، لیکن سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں اسے فوراً گھر لے جانا ہوگا۔ عورت نے جلدی سے نورین کو سہارا دیا اور دونوں میاں بیوی مل کر اسے اپنے چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں لے گئے۔ نورین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ اس کے ارد گرد ایک سادہ مگر صاف ستھرا کمرہ تھا۔ دیواروں پر لگی تصویروں سے اندازہ ہو رہا تھا یہ کسی غیر مسلم کا گھر ہے۔ نورین کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ بیٹی گھبراؤ مت، ایک نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں ماں جیسی محبت تھی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ نورین نے اسے دیکھ کر کمزوری سے پوچھا، میں کون ہوں؟ عورت اور مرد نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ مرد نے نرمی سے پوچھا۔ نورین نے سر ہلایا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس پر بہت ظلم ہوا تھا، لیکن کون تھا وہ ظالم؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ عورت نے نورین کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، اب تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نورین نے حیرانی سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ بوڑھا آدمی مسکرایا، ہم برسوں سے بے اولاد ہیں، شاید خدا نے ہمیں تمہارے ذریعے اولاد دے دی، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید واقعی خدا نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ رہنے لگی، مگر اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا، جیسے کوئی چیز کھو چکی ہو، جیسے کوئی چیز یاد آنا چاہتی ہو مگر پردے کے پیچھے چھپی ہو۔ ہر صبح جب وہ سورج نکلتے دیکھتی تو اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے کانپ جاتا، جیسے کوئی پرانی یاد اس کی روح میں سرسرانے لگتی۔ مگر وہ یاد کیا تھی؟ وہ کون تھی؟ یہ سوالات اب اس کے دل میں جنم لینے لگے تھے، مگر جواب ابھی دور تھا۔ نورین اب ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں وہ جیسے سکون کا سانس لینے لگی تھی۔ اسے ایک بیٹی کی طرح رکھا جا رہا تھا، محبت دی جا رہی تھی، اور وہ بھی انہیں ماں باپ کا درجہ دینے لگی تھی۔ مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی گوشے میں ایک خلا تھا جو وقت کے ساتھ بڑھنے کی بجائے مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چائے پیتی تو اسے لگتا جیسے کوئی پرانی بات یاد آ رہی ہو، مگر وہ بات کیا تھی؟ کون تھے وہ لوگ جن کا عکس اس کے ذہن میں دھندلا سا ابھر تھا مگر پھر غائب ہو جاتا؟ نورین کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک چیز ہمیشہ اسے بے چین کر دیتی تھی۔ ہر بار جب وہ صبح یا شام کو کہیں باہر ہوتی اور اذان کی آواز آتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے کلی چھا جاتی۔ یہ ایک انوکھا احساس تھا، جیسے وہ کچھ بہت قیمتی کھو چکی ہو، جیسے وہ کسی ایسی چیز سے محروم ہو چکی ہو جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ ایک دن وہ گھر میں اکیلی بیٹھی تھی جب قریبی مسجد سے اذان کی آواز گونجی۔ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا، نورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اٹھائے،
जैसे किसी दुआ के लिए, मगर फिर यकदम रुक गई। मैं ये क्या कर रही हूँ? उसने हैरानी से अपने हाथों को देखा, फिर जल्दी से नीचे कर लिया, मगर उसकी रूह में जैसे एक हलचल मच गई थी। उसी शाम जब वो आईने में अपने बाल संवार रही थी, उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी, जहां एक मध्यम सा निशान था। वो निशान जो शायद किसी वक्त में किसी बुरी तरह जकड़ने की निशानी थी। ये निशान कहाँ से आया? क्या मेरे साथ कभी कुछ हुआ था? नूरीन ने आंखें बंद करके सोचने की कोशिश की, मगर जहन में सिर्फ धुन थी। यही बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। बाज़ औक़ात जब वो सोने के लिए लेटती तो उसे ख्वाब में एक पुराना घर नजर आता। वो देखती कि कोई औरत जिसका चेहरा धुंधला था उसे झंझोड़ रही है, उस पर चीख रही है। कभी वो ख्वाब में खुद को किसी बंद कमरे में कैद पाती, कभी किसी के कदमों की आवाजें सुनती जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती। वो अक्सर उन ख्वाबों से हड़बड़ा कर उठ जाती, मगर कोई सिरा हाथ ना आता। ये सब ख्वाब क्यों आ रहे हैं? क्या ये कोई माजी की यादें हैं? मगर मेरा माजी है क्या? एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर कोई अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? औरत ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, वक्त के साथ सब याद आ जाता है बेटी। कभी कभार दिल की कोई चीज हमें हमारे असल रास्ते की तरफ ले जाती है। नूरीन ने आसमान की तरफ देखा। क्या मेरा असल रास्ता कुछ और था? क्या मैं किसी और की बेटी थी, या फिर ये सब मेरा वहम था? मगर उसे मालूम नहीं था कि हकीकत बहुत जल्द उसके सामने आ जाने वाली थी। एक दिन वो बाजार में सौदा लेने गई। वो सब्जी वाले के ठेले से टमाटर चुन रही थी, जब अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे मुसलसल देख रहा है। नौरीन ने बेसाख्ता नजरें उठाकर देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था, गंदमी रंगत, संजीदा मगर उलझी हुई आंखें, जैसे वो किसी तलाश में हो। नौरीन ने उसे देखा और दिल में एक अजीब सी कैफियत जाग उठी। ये कौन है? मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ? लड़का कुछ लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर जैसे अपनी हिम्मत जमा करके उसके करीब आया। नूरीन। नूरीन का दिल जोर से धड़का। ये मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहा है? क्या तुम नूरीन हो? लड़के की आवाज में बेचैनी थी। नूरीन ने हैरानी से कहा, माफ कीजिए, मगर मैं आपको नहीं जानती। लड़के के चेहरे पर हैरत और खुशी का इम्तजाज था। मैं इमरान हूं। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं तुम्हारे चचा के मोहल्ले में रहता था। तुम मुझे नहीं पहचान रही? नूरीन का दिमाग जैसे रुक सा गया। चचा? कौन चचा? मेरा कोई चचा था? वो पीछे हटी, मगर जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा, उसके जहन में एक धुंधला सा मंजर उभरा। एक पुराना घर, एक सेहन, और वही लड़का जो छत पर खड़ा कभी दूर से उसे देखता था, कभी चच्ची की झड़कियों के डर से चुपके से सलाम करता था। नूरीन ने अपनी कटपटियां दबा ली। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? इमरान ने परेशानी से उसे सहारा देने की कोशिश की। नूरीन, तुम्हें क्या हुआ है? नूरीन ने घबरा कर अपने हाथ झटक दिए। मैं आपको नहीं जानती, मुझे मत रोकिए। वो तेजी से बाजार से निकल गई, मगर इमरान पीछे आया। नूरीन, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। नूरीन ने कानों पर हाथ रख लिए। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? मैं कौन हूँ? बाजार के शोर में मौज़िन की आवाज बुलंद हुई। अल्लाह अकबर। नूरीन के कदम वहीं जम गए। अचानक उसके जहन में एक और तस्वीर उभरी। वो स्टोर रूम में बंद प्यासी अजान की आवाज सुनती और फिर चच्ची की चीखें, चचा का गुस्सा, मुझे घर से निकाला जा रहा था। नौरीन का दिल जोर से धड़का। वो कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छूने लगी, जैसे किसी हकीकत को पहचानने की कोशिश कर रही हो। इमरान ने आयशा से कहा, नूरीन, तुम वाकई सब कुछ भूल चुकी हो। नूरीन ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक पुरानी मोहब्बत की झलक थी, एक बेचैनी, एक उम्मीद कि शायद वो सब कुछ याद कर ले। मगर उस लम्हे नूरीन के लिए सब कुछ बेतरतीब था। वो भागती हुई घर चली गई, मगर अब उसका दिल बेचैन था। इमरान भी उसके पीछे था। वो उसे आवाजें दे रहा था, नूरीन, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर नूरीन के दिमाग में जैसे शोर मच गया था। तुम वही नूरीन हो जिसे सब मुर्दा समझते हैं? ये अल्फाज उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। मैं मुर्दा कैसे हो सकती हूँ? मैं तो जिंदा हूं। वो तेज कदमों से गली में मुड़ी, मगर इमरान उसके ताक़ुब में था। नूरीन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम वाकई वही लड़की हो जिसे तुम्हारे चचा और चच्ची ने मर जाने का ऐलान कर दिया था।
نورین رک گئی، اس کے اندر جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ چچا، چچی، میں تو یتیم تھی نا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے مڑی۔ عمران کا چہرہ حیرت اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ نورین، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ نورین نے کانپتے ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ عمران نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے والدین کے مرنے کے بعد تم اپنے چچا کے گھر رہنے چلی گئی تھی، یاد ہے؟ مگر تمہاری چچی تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن اس نے تم پر جھوٹا الزام لگا دیا اور تمہارے چچا نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نورین کی آنکھیں پھیل گئی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ نورین، عمران نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ خواب نہیں تھی، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تمہیں یاد ہے، میں تمہارا پڑوسی تھا، میں ہمیشہ تمہیں چھت سے دیکھتا تھا، مگر تم کبھی چچی کے خوف سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ تم مجھے جانتی ہو نورین، تم مجھے بھول نہیں سکتی۔ نورین کا سر چکرانے لگا، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے نورین، اور سب کو لگا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ نورین کی آنکھوں میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ لوگ مجھے مردہ سمجھتے ہیں، میں واقعی مر گئی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین جیسے ہل گئی۔ نورین، عمران نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر نورین نے جھٹک کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی، مگر اس بار وہ محض بھاگ نہیں رہی تھی، اس کا ذہن حقیقت کی کھوج میں جا چکا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ خود کو زیادہ دیر تک جھوٹ میں نہیں رکھ سکتی۔ میں کون ہوں؟ مجھے سب مردہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اور سب سے اہم، اگر میں زندہ ہوں تو پھر میرا اصل گھر کہاں ہے؟ مگر اس کے پاس سوالات کے سوا کچھ نہیں تھا، جوابات کہیں نہیں مل رہے تھے۔ عمران نے اسے یوں الجھا ہوا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور وہاں موجود افسر کو ساری بات بتا دی۔ میری پڑوسی نورین، جسے سب مردہ سمجھ رہے تھے، وہ زندہ ہے۔ اسے کسی نے اغوا کیا اور اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں فوراً کارروائی کرنی ہوگی۔ پولیس افسر پہلے تو حیران ہوا، مگر جب عمران نے تفصیل سے ساری بات سنائی اور نورین کے ماضی کے بارے میں بتایا تو معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں اسے فوراً بازیاب کرانا ہوگا۔ پولیس کی ایک ٹیم نے نورین کے رہنے کی جگہ پر چھاپا مارا۔ وہ جوڑا جس نے نورین کو بے اولاد ہونے کی وجہ سے بیٹی کی طرح اپنا لیا تھا، پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، بوڑھے آدمی نے کہا، ہم نے تو اسے مرنے سے بچایا تھا۔ نورین ان کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پولیس افسر نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی، ہمیں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہوگا، تمہارا اصل خاندان تمہیں مردہ سمجھ رہا ہے، ہمیں انہیں سچ بتانا ہوگا۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کا دامن تھاما۔ ماں، میں کہاں جاؤں گی؟ عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی، جو سچ ہے وہی تمہارا راستہ ہے۔ پولیس نورین کو لے کر عدالت پہنچی۔ وہاں پہلے ہی اس کے چچا اور چچی موجود تھے، جنہیں پولیس نے بلایا تھا۔ چچا نے جیسے ہی نورین کو دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ چچی کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے حیرت دوڑ گئی، مگر پھر وہ فوراً خود کو سنبھال کر غصے میں بولی، یہ کون لڑکی ہے؟ یہ نورین نہیں ہو سکتی۔ عدالت میں موجود سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بھتیجی نہیں ہے؟ چچا نے پسینے میں شرابور ہو کر کہا، جی ہاں، نورین تو سالوں پہلے مر چکی تھی۔ نورین کے دل میں ایک زلزلہ آیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے بے گھر کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں مر چکی ہوں۔ عمران نے غصے سے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، نورین کو انہوں نے خود گھر سے نکالا تھا، اور پھر شاید اسی وجہ سے مر جانے کا اعلان بھی کر دیا تاکہ وہ بدنام نہ ہو۔ چچی نے فوراً جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی کوئی اور ہوگی، ہماری نورین تو قبر میں سو رہی ہے۔ نورین نے بے یقینی سے اپنی چچی کو دیکھا۔ پولیس افسر نے عدالت میں موجود فائلوں کو کھولا۔ یہ معاملہ مکمل طور پر مشکوک ہے۔ نورین کے مرنے کی کوئی سرکاری رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ نورین کے ہاتھ سرد ہو گئے۔ اگر عدالت نے میری شناخت تسلیم نہ کی تو میں کہاں جاؤں گی؟ مگر اس وقت ایک ایسا ثبوت سامنے آنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، نورین، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نورین نے کانپتے ہاتھوں کو سختی سے بند کر لیا۔
آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنے حق میں بولی، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو دنیا کے سامنے لائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ہمت جمع کر کے بولی، میرا نام نورین ہے، میں مر نہیں چکی، میں زندہ ہوں، اور میں آج سچ بتانے کے لیے یہاں کھڑی ہوں۔ چچا اور چچی کے چہرے پر ایک پل کے لیے بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مگر چچی فوراً سنبھل گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم کوئی اور ہو، تم ہماری نورین نہیں ہو۔ نورین نے چچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف اپنی غلطی کو چھپانے کی بے رحم کوشش تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں چچی، نورین کی آواز مضبوط ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھ پر ہمیشہ ظلم کیا، مجھے ہر وقت ستایا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد مجھے ماں کی طرح سنبھالنے کے بجائے آپ نے مجھے نوکرانی بنا دیا، مجھے کھانے کے لیے ترسایا، مجھے بے قصور مارا پیٹا۔ عدالت میں لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، چچی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نورین نے مزید کہا، اور پھر ایک دن آپ نے مجھ پر الزام لگایا اور چچا نے بغیر سجانے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر بھٹکتی رہی، ایک ٹھیلے والے سے کھانے کے لیے پانی مانگا، مگر اس نے مجھے زہر دے کر بیچ دیا۔ چچا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، جیسے پہلی بار اسے احساس ہو رہا ہو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ میں کوٹھے پر بیچی گئی، وہاں ظلم سہتی رہی، وہاں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی، مگر مجھے دوبارہ دھوکہ دیا گیا۔ پھر جب میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تو مجھے کچرے میں پھینک دیا گیا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ چچی نے فوراً کہا، یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے اسے گھر سے نہیں نکالا، ہمیں تو لگا تھا کہ یہ مر گئی تھی۔ پولیس افسر نے جج کی طرف ایک فائل بڑھائی، جناب، ہمارے پاس گواہی موجود ہے کہ نورین کو ان کے گھر میں آخری بار دیکھا گیا تھا۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کوٹھے پر پہنچ گئی، جہاں سے اسے ایک مسیحی جوڑے نے مردہ سمجھ کر بچایا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ چچا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، وہ بے یقینی سے چچی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ ایک بھیانک غلطی کر چکا ہے۔ نورین نے اس کی طرف دیکھا، چچا، آپ نے ایک بار بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی، آپ نے صرف چچی کی بات سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہو، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جج نے دستک دی، یہ کیس مزید تحقیقات کے لیے کھولا جائے گا، مگر ابتدائی ثبوتوں کے مطابق نورین سچ کہہ رہی ہے۔ نورین کی آنکھیں نم تھیں، مگر دل مطمئن تھا۔ آج اس نے اپنی سچائی دنیا کے سامنے رکھ دی تھی، اور اب انصاف کا پہلا قدم اٹھ چکا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد نورین کو قانونی طور پر اس کا اصل نام اور پہچان واپس مل گئی۔ برسوں بعد اس کا وجود ایک بار پھر تسلیم کیا گیا۔ وہ لڑکی جسے سب نے مردہ سمجھ لیا تھا، آج زندہ ثابت ہو چکی تھی۔ نورین کو اب ایک نئی زندگی ملی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا یہ سب واقعی ختم ہو چکا ہے یا میری آزمائش ابھی باقی ہے؟ چند دن بعد عمران کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ نورین کے گھر آئی۔ وہ ایک نیک اور مہذب خاتون تھی، اور نورین کی زندگی کی مشکلات کو جاننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنی بہو بنائیں گی۔ بیٹی، تمہاری زندگی نے بہت سخت وقت دیکھا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں سکون ملے۔ اگر تم راضی ہو تو ہم تمہیں بہو بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ عمران نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے اور وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ نورین نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ وہی عمران تھا جو بچپن میں اس کے محلے میں رہتا تھا، جو ہمیشہ اس کی خیریت کے بارے میں پوچھتا تھا، جو اسے بچانے کے لیے پولیس تک لے کر گیا تھا، اور جس نے اس کے لیے سچ کے لیے جنگ لڑی تھی۔ نورین نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ کیا واقعی مجھے اب خوش نصیب ہو سکتی ہے یا یہ بھی کوئی نیا امتحان ہوگا؟ اس کے دل میں خوف تھا۔ نورین رات کو دیر تک جاگتی رہی، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب حقیقت ہے؟ میں واقعی اپنی آزمائشوں سے نکل آئی ہوں؟ کیا میں ایک عام زندگی گزار سکوں گی؟ کیا میں بھروسہ کر سکتی ہوں کہ یہ سب ایک نیا دھوکہ نہیں؟ کیا میں واقعی خوش رہ سکتی ہوں؟ ماضی کی تلخ یادیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ چچی کی اذیتیں، کوٹھے کے در و دیوار، وہ ظالم دلال، اور وہ دن جب اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ کانپ اٹھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے ہر مشکل وقت میں اللہ کو پکارا تھا، اور اللہ نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جائے نماز پر بیٹھی۔
یا اللہ، اگر یہ خوشی میری قسمت میں لکھی ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں، مگر اگر یہ بھی کوئی نیا امتحان ہے تو مجھے اس کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کے تھے۔ صبح ہوتے ہی اس نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا جواب ہاں تھا۔ وہ اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ کر مستقبل میں جینا چاہتی تھی۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا، مگر نورین کے دل میں ابھی تک بے یقینی کا بوجھ تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، وہ خاموشی سے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا، یا اللہ، کیا میری آزمائش ختم ہو گئی؟ کیا میں واقعی سکون کی مستحق ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں تھک چکی ہوں۔ اگر میرا نصیب یہی ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر یہ کوئی نیا امتحان ہے تو مجھے سنبھال لے۔ اس لمحے اس کے دل میں جیسے ایک روشنی سی اتر آئی، ایک اندرونی آواز آئی، میرا صبر آزمایا جاتا ہے، مگر میں کبھی ہارنے والوں میں شامل نہیں کرتا۔ نورین کا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ کیا یہ میرے اللہ کا جواب تھا؟ اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور خود سے کہا، اللہ نے میری دعائیں سنی ہیں، اور اگر اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے تو یقیناً میرے ساتھ ہے۔ نکاح کے دن نورین کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ کسی شہزادی کی طرح نہیں بلکہ صبر اور آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بننے والی عورت لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی، اور جب نورین سے سوال کیا گیا تو اس نے گہرے یقین کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ بولتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد نورین آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، میری آزمائش ختم ہو چکی ہے، مگر زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گی۔ یہ سکون وہ نہیں تھا جو دنیا نے دیا تھا، یہ وہ سکون تھا جو اللہ پر بھروسے نے دیا تھا۔ نورین کا نکاح سادگی سے انجام پایا۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی، ایک زندگی جس میں سکون، عزت اور محبت تھی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور نورین نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ قبولیت کے 3 الفاظ میں سمویا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو ماضی کی اذیتوں، تکلیفوں اور بے بسی کے نہیں بلکہ خوشی، شکر اور اطمینان کے تھے۔ عمران نے بھی پرجوش آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس لمحے کا منتظر تھا جب نورین کی زندگی میں اندھیروں کے بعد روشنی آئے گی۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے دنیا نے مردہ سمجھ لیا تھا، مگر آج وہ اپنی تقدیر کو خود رقم کر رہی تھی۔ شادی کی رات نورین اکیلے بیٹھی تھی، چاندنی اس کے کمرے میں اتر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، یہ میں ہوں، وہی نورین جسے لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا، جو بھوکی پیاسی سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ اس نے اپنی کہانی کے ہر دردناک موڑ کو یاد کیا، چچی کے ظلم، چچا کی بے حسی، کوٹھے پر گزری راتیں، جنگل میں بھٹکنا، اور پھر وہ لمحہ جب اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تھا۔ لیکن پھر اس نے خود کو اس مقام پر کھڑا پایا جہاں وہ کسی کی عزت بنی، کسی کے دل کی ملکہ بنی، جہاں اسے عزت، محبت اور اپنائیت ملی۔ نورین نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں نے ہر لمحہ تجھ سے فریاد کی اور تو نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ ایک اندرونی آواز آئی، میں اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نورین نے اپنی کہانی کو اپنے اندر قید نہیں رکھا۔ اس نے اپنے سسرال، محلے اور دوسری عورتوں کے سامنے کھل کر اپنی آزمائشوں کے بارے میں بتایا۔ لوگ حیرت سے اس کی کہانی سنتے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کچھ کے دل اللہ پر یقین سے لبریز ہو جاتے۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، تم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کبھی بھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک اور لڑکی جو خود اپنی زندگی میں مشکلات سے گزر رہی تھی نے کہا، نورین باجی، آپ کی کہانی سن کر مجھے امید ملی ہے کہ میری بھی مشکلات ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ نورین نے مسکرا کر کہا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو اور کبھی ہمت نہ ہارو۔ نورین کی آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں، مگر زندگی کا نیا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ وہ اب ایک مضبوط عورت تھی، ایک ایسی عورت جس نے صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسے سے اپنی تقدیر خود لکھی تھی۔
یہ کہانی صرف نورین کی نہیں تھی، یہ ہر اس لڑکی کی کہانی تھی جو مشکلات کے اندھیروں میں بھی امید کے چراغ جلانے کی ہمت رکھتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔